اور کئی اکادرین نے یہ شرائط ان کو بیان کیا. یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں, یا آپ سمجھے, آپ یہ نہیں یہ کہ امام صاحب بیان کر رہے ہیں. ان کا کوئی عشق اور وجدان ہو گیا ہوگا, ان کو کوئی نیا الہام ہو گیا ہوگا, نیا مسئلہ گھیر لیا. یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. یہ علامہ شامی سمیت مفتی احمد یار خان نعیمی تک سب نے یہ لکھا کہ قوالی جو جائز ہے اس کے لیے بھی شرائط ہے. اب دوسری شرط سنیں آپ. دوسری شرط یہ ہے محفل سما میں, قوالی کی اس محفل میں کوئی امرد نہ ہو, عورت نہ ہو. محفل سما میں, قوالی کی اس محفل میں جتنے باشرا لوگ, نمازی, منتقی, پرہیزگار, داڑھی والے, امامے والے, ٹوپی والے, سارے باشرا, صوفی, تصوف اور راہ صوف کے مسافر جو صوفیت اور تصوف کو جانتے اور باطنی معارف کے اسباق میں ابھی چل رہا ہے, وہ موجود ہے. تو اب اس محفل میں خالص وہی ہو, اس کے اندر کوئی امرد نہ ہو, عورت نہ ہو. امرد کسے کہتے ہیں؟ 12, 13, 14, 15 سال کا بچہ جس کی ابھی داڑھی نہ, خوبصورت بچہ ہے, چہرے پر ابھی داڑھی کے آثار نہیں ہے, کم عمر کا بچہ ہے, 10 سال کا, 11, 12 سال کا خوبصورت بچہ ہے. تو فرمائے وہ بچہ بھی وہاں پر نہ ہو, وہ بچہ بھی نہ ہو. یہ دوسری شرط. عورت نہ ہو. محفل سما میں, قوالی میں عورتیں, بولو نا, عورتیں. اور آج کل کی قوالی کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ہماری بہنیں ہیں. کیسے؟ اس طرح بہنیں بھائی کہتے یہ پیر بہنیں ہیں, یعنی ایک ہی پیر سے بولی, جس پیر سے میں منیر ہوں نا اسی پیر سے یہ میری بہنیں بولی ہے. تو بھائی بہن میں کیا پڑتا ہے؟ میں نے کہا پگلے, جس پیر نے تجھے بتایا ہے نا, ذرا اس پیر کو پکڑ کر میرے پاس تو لے کے آ. ہم تو کئی سال سے تلاش کر رہے ہیں ایسا کوئی پیر ملے مجھے. ہم تو پورے کراچی میں جگہ جگہ ان جعلی پیروں کو مناظرے کے چیلنج دے چکے ہیں, آج تک ایک نہیں آیا. ہوٹل میں چسکی لگانا اور باتیں کرنا اور بڑی بات ہے, سامنے 10 منٹ نہیں ٹکیں گے. اگر آپ کو میں دوبارہ کہتا ہوں, اگر یہ لائیو چھوڑ رہے تو یہ ہم دوبارہ ایسے 40 پیروں کو مناظرے کا چیلنج دے رہے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ قوالی کے محفل میں عورتیں بھی آئیں اور ہمارے ساتھ جو ہمارے مرد مرید ہیں ان مرد مریدوں کے ساتھ عورتیں بھی بیٹھ جائیں اور یہ آپس میں بھائی بہنیں ہیں, تو میں کہتا ہوں یہ جعلی پیر ہے اور یہ شیطان کا دائی ہے, اس پر لعنت بھیجنا واجب ہے. لعنت بھیجنا کیا بولو واجب ہے. ایسے پیروں سے بچو. یہ پیر نہیں, شیطان ہے, یہ انسانی شیطان جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا من الجنۃ والناس. بات سمجھ رہے؟ ایسے لوگوں سے بچے آپ. عورت اگر مرید ہونا چاہے تو وہ اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے مرید نہیں ہو سکتی, حرام ہے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو صحابیات جنہوں نے بیعت کی ہے وہ ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. بخاری سے لے کر سیاستہ سمیت کسی کتب حدیث کے اندر کوئی روایت نہیں ہے جس میں کوئی دکھا سکے مائنکالا کہ فلاں صحابیہ نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے اس طرح بیعت. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام امت کے لیے روحانی باپ ہے, انہوں نے یہ درس دیا ہے کہ خواتین جو صحابیہ ہیں وہ روحانی میری بیٹیاں ہیں, ان کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ میرے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر بیعت کریں. تو پھر آج کے دور کا جعلی پیر کہاں سے آ گیا جو اپنے ہاتھ وہ گئے پاؤں دبا, وہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے تو وہ خاتون پیر دبا رہی ہے, ہاتھ دبا رہی ہے, سر دبا رہی ہے, مالش کر رہی ہے, اور وہ اس کے دوسرے شیطان کو دوسرے بھی بیٹھے ہوئے کہتے یہ بہنیں ہیں ہماری. یہ میرے لفظ اگر آپ کو کڑوے لگ رہے, میں اس کے اللہ اس کے رسول کی محبت میں کہہ رہا ہوں. ہمیں جو ہے اگر حق آج ہم نے بیان نہیں کیا تو پھر گردن مروڑ ہو جائے گا قیامت کے دن. وہ گونگا شیطان ہوگا وہ مولوی جو کسی کے نذرانے کو دے کر, کسی کی دوستی دے کر, رشتہ داریاں دے کر, سلام دعا دے کر حق بات کو چھوڑ دے ہوئے. ہم دونوں رخ بیان کر رہے ہیں. اور اگر کسی عالم کو اعتراض ہو اور کوئی ایسا پیر پیدا ہو گیا ہے آج تو وہ کہے کہ میں نے اپنی ماں کا دودھ پیا تو پھر آ جائے ہمارے ساتھ, وہ ثابت کرے کہ جس کو تم کہتے ہو یہ ہماری بہن ہے, میں کہتا ہوں یہ تیری بہن نہیں ہے, یہ غیر محرم عورتیں خواتین, ان سے پردہ واجب ہے, اور یہ تیرے سامنے آئے تو یہ حرام. تیرے پیر نے اگر یہ اجازت دی ہے تو تیرے پیر کو چاہیے کہ توبہ کرے,
وہ پیر نہیں، جاری شیطان ہے وہ. ایسا پیر نہیں ہوتا ہے. پیر وہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت کا درس دیتا ہے. جو قرآن و سنت جس کو پتہ ہی نہیں وہ کیسے پیر ہو سکتا ہے، وہ جعلی پیر ہے. یہ لکھ رہے ہماری بات. تو یہ دوسری شرط آپ سمجھ گئے، قوالی کی محفل میں کوئی مرد نہ ہو اور خواتین نہ ہو. بات سمجھ گئے آپ؟ جاگ رہے ہیں؟ او بھائی یہ جو گرم گرم گفتگو کی ہے میرے اوپر ڈالے آپ، اس کا ذمہ دار میں ہوں. ثابت کرنا ہماری ذمہ داری ہے نا. یہ قرآن حدیث سے ہم ثابت کریں گے. اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ کی بدل سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہم وہی بات کر رہے جو بات غوث اعظم کر کے گئے، وہی بات کر رہے جو خواجہ صاحب کر کے گئے، داتا صاحب کر کے گئے. خواجہ صاحب اگر قوالی کو جائز سمجھتے تھے تو ایسے نہیں جائز سمجھتے تھے، وہ شرائط کے ساتھ جائز سمجھتے تھے. وہ بغیر شرائط کے نہیں کہ قوالی کے نام پر عورتیں نچوانا شروع کر دو، چرس کے سٹے لگ جائیں، ناچ پہ گا رہے ہو، گانجا بھی چل رہا ہے، شراب بھی پی رہے ہو، اور وہ ڈرامہ بازی تم نے لگا کے رکھا ہوا ہے، تو اس کا دین اور شریعت کے اندر کوئی تصور نہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب آ جائے تیسری شرط. تیسری شرط یہ ہے، قوالی کے محفل میں جو پڑھنے والا قوال ہے، جو اپنے آپ کو بڑا بھنو خان سمجھتا ہے، کہتے ہیں یہ مولوی دین کی بات کر رہا ہے، شریعت کی بات کر رہا ہے، ہم تو طریقت کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا پگلے، طریقت اسی وقت آ سکتی ہے جب بندہ شریعت کو پہلے جانے. بغیر شریعت کے طریقت جاننے کا دعویٰ کرنے والا گمراہ جھوٹا آدمی ہے. وہ شریعت سمجھے بغیر کیسے تو طریقہ سمجھ گیا؟ ذرا ہمیں ثابت تو کر کے دکھا. پیرانے پیر تو غوث اعظم ہے، یہ تو اولیاء کے سردار ہیں، ان کی کتاب سے ذرا ہمیں ثابت کر کے دکھانا جو یہ کہے کہ شریعت اور ہے طریقت اور ہے. شریعت اور طریقت جدا جدا نہیں، بلکہ شریعت طریقت معرفت حقیقت، یہ سب کچھ طریقت ہو معرفت ہو حقیقت ہو، یہ سب کچھ شریعت ہی کا حصہ ہے. یہ شریعت سے جدا نہیں، شریعت سے جدا نہیں. اب سونے، دو شرطیں بیان کر دی میں نے، بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں ذہن میں آ جائے اور ناپے اپنے آپ کو کہ ہم کہاں پر بیٹھے ہوئے. تیسری شرط یہ، قوال جو قوالی پڑھنے والا ہے اور جتنے آئے ہوئے ان کی نیت خالص رضائے الہی ہو، پیسے کے لیے نہ ہو. پیسے کے لیے بولو نا، پیسے کے لیے نہ ہو. تو جو قوالی آیا ہے لالو کھیل سے، لیاری ایکسپریس سے، ٹاؤن سے، آئی سی سے، ایف سی ایریا سے، اس بیچارے کو اگر پیسہ نہ دے تو پھر تو صبح بات بنے گی نا. یار 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ میں نے ٹائم لگائے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں. بات سمجھ رہے؟ تو اگر وہ پیسے کی نیت سے پڑھ رہا ہے ناجائز ہے، اور جتنے آئے ہوئے وہ فقط رضائے الہی کے لیے آئے ہوئے، پیسہ لالچ نہ ہو، کھانا مقصود نہ ہو، مال مقصود نہ ہو. ٹھیک ہے؟ تیسری شرط. اب دیکھ لیجیے گا جتنے قوال پڑھنے والے ہیں ان کی تو سیٹنگ ہی ہوگی ہے نا باقاعدہ، تو اس کی کیا فیس ہے؟ ڈول بجانے والے کی کیا فیس ہے؟ تبلا سارنگی بجانے والے اس کی کیا فیس ہے؟ تو کس کو کتنا دینا یہ پہلے سے آلریڈی پتا ہوتا ہے، فیسیں مقرر ہے. چوتھی شرط یہ ہے کہ جو اہل ہے اس کے لیے یہ جائز ہے، جو اس کا اہل نہیں اس کے لیے ناجائز ہے. قوالی جو اہل ہے اس کا اس کے لیے جائز ہے، جو اہل نہیں اس کے لیے ناجائز ہے. فرمایا کہ یہ دوا ہے. کیا ہے؟ یہ دوا ہے. جو بیمار ہے وہ دوا استعمال کرے، جو بیمار نہیں اس کے لیے یہ دوا وہ استعمال نہ کرے کہ ریئیکشن نہ ہو. ٹھیک ہے؟ اب اہل کون ہے؟ اہل کی بات فرمایا قوالی کا اہل وہ ہے کہ اگر 7 دن سے کھانا نہیں کھایا، بھوکا پیاسا ہے، اس کے پیر نے اس کو بطور ریاضت اس کو وظائف دے کہ 7 دن تم یہ وظیفہ پڑھو اور روزانہ روزہ رکھنا ہے. کیونکہ یہ قوالی ہے تو صوفیاء کے لیے نا،
جو راہ سلوک کے مسافر ان کے لیے بھی شرائط کے ساتھ. اب پیر صاحب نے کہا یہ 7 دن تمہیں روزہ رکھنا ہے. 7 دن روزہ رکھ کے مسلسل وہ روزہ رکھتا رہا. 7 دن بھوکا پیاسا تھا. اب 7 دن بھوکا پیاسا ہونے کے بعد ایک طرف کھانا ہو دوسری طرف گانا ہو. کیا لفظ کہا میں نے؟ ایک طرف کھانا دوسری طرف. اب گانے سے کوئی انڈین گانا نہ سمجھ لے ہو، وہ محفل سما